الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. حضرات، ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا کہ آج ہمارے درمیان جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب تشریف فرما ہیں اور محفل اقبال شناسی کی 952ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ نشست بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے اور حزب سابق یہ اقبال شناسی کی 4 شعبے کی بعد عصر کی نشست ہے. دیکھیے، اس سے پچھلے ہفتے جو ہے اقبال اور اورنگ آباد کا عنوان دیا گیا تھا جس کو رؤوف خیر نے مخاطب کیا تھا، اور ہمارے ہاں آج ایسے حضرات بھی ہوں گے جو اقبال کے حیدرآباد کی وزٹ سے کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اقبال 1938 میں رحلت کر گئے. اب یا 1938 کے بعد کی پیدائش کے لوگ ہوں گے، اس سے پہلے کے شاید اکا دکا ہوں گے جس میں میں بھی ہوں، اور میں شاید اس زمانے میں جب کہ وہ حیدرآباد تشریف لائے تھے 2-3 سال کی عمر کا تھا ہوں گا، اور 1938 میں تو 7ویں 8ویں جماعت میں تھا میں، یا 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا. تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اقبال نے جو روشنی پھیلائی وہ ہندوستان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں حیدرآباد میں اس سے بہت زیادہ استفادہ ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ اقبال کے جو کچھ کارنامے رہے وہاں شمالی ہند میں تو وہ تھے، لیکن جنوبی ہند میں شاید ہی، البتہ یہ ہے کہ وہ مدراس گئے تھے، جاتے جاتے حیدرآباد بھی ٹھہرے تھے. وہ تفصیلات تو آپ کو سنائیں گے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ آج ہمارا نوجوان کلام اقبال سے استفادے میں بہت پیچھے ہے، کہ جب کہ دنیا کے بڑے بڑے عالم، اسکالرز اور فلسفی علامہ اقبال کے کلام سے مستفید ہوئے ہیں اور ان کی قدردانی کی ہے. وہ بھی بتائیں گے ہمارے آج کے معلم صاحب. لیکن بدقسمتی ہے کہ باوجود اس کے کہ حیدرآباد میں ان کے لیے بہت ان کی خدمات رہی ہیں یا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایک سے ایک ماہرین یہاں سے پیدا ہوئے ہیں. نواب بہادر اعظم جن کا نام آپ سنے ہوں گے، ان کے دیوڑی پہ تو ہر 8ویں یا 15ویں دن محفل ہوتی تھی باضابطہ. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، اور اس وجہ سے کہ عنوان کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں مقرری صاحب کو بہت سی تفصیلات میں جانا ہے. اتنی گزارش کروں گا کہ اگلے ہفتے کے اعلامیے تباہ ہو کے آ چکے ہیں. 2-2 4-4 مت لیجئے، 8-8 10-10 لیجئے. تبلیغ ہے، اور اس سے کم از کم ایسے لوگ جو تبلیغ کے لیے مکان نہیں چھوڑ سکتے یا شہر نہیں چھوڑ سکتے، مکان نہیں چھوڑ سکتے، مجبوریات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خامی کہیں ہم ان کو. تو لہذا ان کے لیے تو بہتر موقع ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ پہ پہنچائیں تو وہ بھی ایک تبلیغ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام کی کیا اہمیت ہے اسلامی تعلیمات کے بارے میں.
تو میں یوں تو آپ کو موقع ہے نہیں، معلوم نہیں کتنے لوگ ان کے کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں یا آپس میں اس سے استفادے کے لیے کچھ بحث مباحث کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ محافل آپ میں شرکت کریں تو آپ کو اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑی خدمت انجام دی ہے اسلام کی اپنی صلاحیتوں کی بنا پر۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب سنتے ہیں ان کے بارے میں۔ تفصیلاتوں میں نہیں جاتا کیونکہ مؤخر صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب اگلے اعلامیے میں کچھ ذکر اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ابھی چھپ کے آئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہے، پڑھ لیجیے وہ۔ تو میں آج کے مقرر صاحب شاید ہمارے ہاں صف اول میں جو لوگ ہیں، یہ 945 نشستوں پر 952ویں نشست ہے، اس میں صف اول میں جو ہوں گے ان میں سے آپ تشریف رکھتے ہیں ضیاء الدین نیّر صاحب، جنہوں نے شاید 200 سے زیادہ کو یہاں مخاطب کیا ہے محافل کو۔ اور پھر یہی نہیں، ان کی جو قدردانی بیرون ملک ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے کی ہوتی ہے۔ میں جدہ میں خود ایسی محافل میں شرکت کر چکا ہوں جن کے جو ہے ان کے ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس قسم کی قدردانی کرتے ہیں، اور وہ اس پر کس قدر میں زیادہ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی منہ پہ تعریف کرنا بنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا مقرر نصیب کیا ہے۔ وہ اقبال اکیڈمی کے بھی نائب صدر ہیں، نائب صدر کیا صدر ہیں، کیونکہ بیچارے ظہیر صاحب جو صدر ہیں وہ ذرا ایکٹیویٹیز میں اپنی علالت کی وجہ سے زیادہ حصہ نہیں لیتے، تو ہر جگہ ہر مقام پر علامہ اقبال کو اگر سننا ہے۔ آپ کو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تعمیر ملت کی جو لائبریری ہے اقبال اکیڈمی کی ہے، اقبال اکیڈمی کی جو لائبریری ہے تعمیر ملت تحت، وہ شاید ہی ہندوستان میں ایک مقام رکھتی ہے، یعنی شاید اور کوئی ایسی لائبریری نہیں ہوگی۔ باہر سے اسکالر آتے ہیں، انڈیا کے ہی نہیں، بیرون ملک کے بھی بیرون ریاست کے ہی نہیں، بیرون ملک کے بھی آتے ہیں اور وہاں کی لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں جو اقبال اکیڈمی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو میں آج کے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں کہ پیش امام حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوش الہام قرات سے ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، کنوینر محافل مسجد عالیہ، محترم جسٹس اسماعیل صاحب، محترم غلام عمر خان صاحب، صدر اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی محترم یزدانی صاحب نے آپ سے فرمایا کہ کافی نشستوں کو شریک ہونے کا بھی اور مخاطب کرنے کا موقع ملا، اور کوئی 20 سال سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے بلا ناغہ، سوائے رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر باقی 11 مہینے برابر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ ان کی اس استقامت کا اجر دے، اور جو لوگ ان محافل میں شریک ہو کر استفادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے، اور شوق جو علامہ اقبال جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عظیم شاعر، ایک عظیم مفکر کو اہل حیدرآباد نے ان کا مستحقہ مقام پہچانا بھی، اور اس بارے میں بہت سارا کنٹریبیوٹ بھی کیا۔ بات یہاں پر محافل اقبال شانسی کی ہو رہی ہے۔ یہ تو 20 سال سے غلام یزدانی صاحب اور ان کے رفقا مل کر یہ چلا رہے ہیں۔ ہمارے اقبال اکیڈمی کے ظہیر الدین صاحب
اور مصلح الدین سعدی صاحب اور مستر مجاز صاحب، ایسی بہت ساری شخصیتیں جو اقبالیات میں بڑی گہرائی سے جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا تھا، یہاں آپ بخوبی واقف ہیں، شریک ہوتے رہے۔ برادران عزیز، اقبال کے بارے میں وہ عظیم شاعر ہونے کا اعزاز ہندوستان کے شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اور سروجنی نائیڈو نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اور اندرا گاندھی صاحبہ نے پنڈت روی شنکر کو اس کی میوزک ترتیب دینے کے لیے خواہش کی، اور نوجوان جو خلا میں گیا تھا اور وہاں سے وہ زمین کو دیکھ رہا تھا، راکیش شرما، تو جب اس سے زمین والوں نے پوچھا کہ بھئی زمین کیسی نظر آ رہی ہے، ہندوستان کہیں نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ وہ پورے کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اس میں کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اور چونکہ ترانے کی بات چلی ہے، ترانے ہندی، آپ کے این ٹی راما راؤ صاحب نے بھی جب وہ چیف منسٹر تھے، اقبال اکیڈمی علامہ اقبال کے 7 سالہ تقاریب کا انعقاد عمل میں لا رہی تھی، تو اس میں میں بھی شریک تھا، اور آپ میں سے بہت سارے اصحاب شریک رہے ہوں گے کہ این ٹی آر نے بڑے ہی دلچسپ لہجے میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھا، اور اس تقاریب کے صدر تھے عابد علی خان صاحب، اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں جناب غلام یزدانی صاحب بھی تھے، اور غلام عمر خان صاحب تھے، ڈاکٹر رحیم الدین کمال تھے، اور دیگر شعراء اکرام وغیرہ جونیئرز اس میں شریک تھے۔ تو بات ایسی ہے کہ اقبال کو آخر اتنی مقبولیت ملی کیوں؟ نہ صرف لاہور میں، نہ صرف سیالکوٹ میں، بلکہ لاہور کے بعد اگر سب سے زیادہ ان کی پذیرائی ہوئی تو شہر حیدرآباد اور شہر بھوپال، 2 جگہ ان کے اعتراف خدمات کیے گئے۔ علامہ اقبال علامہ بنے کب؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ 1905 عیسوی میں وہ دیار مغرب گئے، اور وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور ایک نے 2 پی ایچ ڈی جرمنی سے بھی کیا اور انگلینڈ سے بھی کیا، اور مغرب کو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور قریب سے دیکھنے کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ دنیا جس نہج پہ چل رہی ہے، جا رہی ہے، وہ انہوں نے دیکھا کہ جب موازنہ کیا مشرقی علوم کا اور مغربی علوم کا، تو وہ بہت بے چین ہوئے، اور آنے کے بعد ان کی فکر میں ایک انقلاب آیا۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی ان کو قرآن مجید کے مطالعے کا شوق تھا۔ ان کے والد صوفی منیش آدمی، جن کو وحدت الوجود سے بہت تعلق تھا، اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے کچھ معجزات جیسے حرکہ آثار نمودار ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، جب دیوڑی ہوتی تھی، دیوڑی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، اقبال ٹین ایج میں تھے، 13-14 سال کی عمر کے، تو ان کو وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے والد کہتے تھے کہ اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اقبال کہتے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ پھر 1-2 دن گزرنے کے بعد پھر پوچھتے، تو یہ سلسلہ 1-2-4 دفعہ ہونے کے بعد
تھوڑا سا اقبال چونکہ ابھی طفل مکتب تھے تو ان کو جو ہے تھوڑا سا یہ ہوا کہ اریٹیشن کہ میرے والد صاحب بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں یہ سوال کیا ہے، تو ذرا تھوڑے سے لہجہ اریٹیشن میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے، تم قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر ایسا پڑھنا کہ تمہارے دل پر جو نازل ہو رہا ہے، تمہارے دل پر قرآن نازل ہو رہا ہے یعنی اس کو اتنا غور و فکر کر کے پڑھنا، ایسا صرف یعلمون تعلمون جیسا ہم رمضان میں پڑھتے یا سنتے ہیں ایسا نہیں ہونا، بلکہ جو ہے غور و فکر سے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ تو راضی اور جیسے بڑے علماء وقت سے بھی علامہ اقبال کا مطالعہ اتنا گہرا تھا کہ اختلاف رائے کرتے تھے۔ وہ مولانا روم کے شاگرد تھے۔ تو بہرحال فکر اقبال میں اقبالیات کے بارے میں آپ سنتے رہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اقبال اور حیدرآباد، حیدرآباد سے، اہل حیدرآباد سے، اقبال سے اور اقبالیات سے کیا دلچسپی رہی، اس پہ مجھے گفتگو کرنا ہے۔ علامہ اقبال کو یہ دعوت دی جائے، سر اکبر حیدری بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ہے اقبال سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، یہ ان کی ذاتی رائے تھی یا کسی نے ان پر دباؤ ڈالا تھا نہیں معلوم۔ باہر کے اخبارات، حیدرآباد سے باہر کے اخبارات میں اطلاع چھپتی کہ علامہ اقبال کو عثمانیہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا جانے والا ہے، مگر کوئی خط آتا ہی نہیں۔ اور بعض جگہ یہ کہا گیا، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے جج، ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے گا، لیکن ان دونوں باتوں سے ان کو نہ کوئی، انہوں نے کہا میں لوگوں سے سنتا ہوں لیکن آفیشیلی مجھے کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا۔ تو بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ سر اکبر حیدری وہ کیا وجوہات تھیں، ذرا ان اختلاف رکھتے تھے۔ اور یہ بات سر کشن پرساد جو یہاں کے پرائم منسٹر تھے، 2 دفعہ ان کو بنایا گیا تھا، تو ان سے علامہ اقبال کی بڑی خط و کتابت تھی اور ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، عقیدت رکھتے تھے۔ تو سر کشن پرساد کی دعوت پر ہی علامہ اقبال 2 مرتبہ حیدرآباد آئے، اور وہ جو مشہور خطبات ہیں، جو آپ علامہ اقبال کے خطبات ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں، 6 لیکچرز ہیں، ان میں سے 2 لیکچرز آپ کے یہاں سے بمشکل 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، ٹاؤن ہال یعنی اسمبلی باغ عام میں جو مسجد کے بازو ہے جہاں گاندھی جی کا پتلا رکھا گیا ہے، بیٹھا ہے، اس کے پچھلے حصے میں، وہاں پر علامہ اقبال کو جو ہے 2 دفعہ جو بلائے تو 1 مرتبہ وہاں 2 لیکچرز انہوں نے دی۔ اور اس کا نقشہ جو ہے میں چاہتا تھا کہ وہ کتاب لا کے آپ کے سامنے، لیکن میں کسی اور جگہ سے ہوتے ہوئے آنا پڑا مجھے کہ اقتباس پڑھ کے میں سناؤں کہ نظر حیدرآبادی ایک اچھے شاعر گزرے تھے، اور وہ تقسیم ملک کے بعد کراچی منتقل ہوئے، پھر وہاں ان کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے ان واقعات کو بڑا اچھا لکھا ہے۔ تو صبح سے 9 جنوری 1938 ہے جی، اور صبح ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سارے راستے جو ہے ٹاؤن ہال کی طرف، باغ عام کی طرف جا رہے ہیں۔ 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لوگ 9 بجے سے ہی جمع ہونا شروع ہوئے، اور کوئی وہ بگلوس کہتے ہیں کیا ہے، وہ جو اس زمانے کے نواب تھے، کوئی اس کو ضبط کیا ہوا ہے، اپنی اپنی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، کوئی سائیکلوں پہ آ رہا ہے، ایسا ہے کہ گھچا گچ پورا
ہم اردو میں جیسا حیدرآباد میں بولتے نا پورے کا پورا جو ہے وہ بھر گیا تھا لوگ پہلے سے ہی. اس کے بعد الارم ہوئی کہ اعظم جاں بہادر تشریف لا رہے ہیں. اعظم جاں بہادر اس جلسے کی انہوں نے صدارت کی جو یوم اقبال کے نام سے 9 جنوری 1938 عیسوی کو منعقد کیا گیا تھا. سر اعظم جاں بہادر آتے اس وقت آج کے جیسا تو نہیں، وہاں بہت احترام و آداب، سب لوگ کھڑے ہو گئے. اعظم جاں بہادر آصف صاحب عثمان علی خاں مرحوم کے بڑے صاحبزادے. آپ نے سنا ہوگا در شہوار، انہی کی وائف تھے جو عبد المجید صاحب خلیفہ ترکی کے، ان کی صاحبزادی تھی. نیلوفر ان کے چھوٹے بھائی معظم جاں بہادر کی منکوحہ تھیں، اور ان کی شادی 1930 عیسوی میں پیرس میں ہوئی تھی. اور دونوں یہاں آئے شہزادیاں. اور اعظم جاں بہادر کے بارے میں نے سنا ہے کہ بہت گہرا علم رکھتے تھے، اگرچہ کہ لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی جو لائبریری تھی ان کے پیلس میں، تو اس لائبریری میں عام طور پہ ساری کتابوں کے پیچھے دستخط کرتے تھے. زمانے کا طریقہ تھا کہ پڑھ لیے کتاب، ایسے ہی نہیں، پوری دلچسپی سے پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد ختم شد یا مطالعہ کیا، اس تاریخ کو ختم ہوا، ایسا ان کے پاس ساری کتابوں پر لکھا ہوا تھا. تو ان کا مطالعے کے بارے میں ذوق ایسا نہیں. عام طور پہ مشہور ہے کہ راتوں میں جاگنا اور یہ اس قسم کے لہو لعب میں پڑے رہنا ذکر کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے اعظم جاں بہادر کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت علم پرور، علم کو پسند کرتے تھے. تو وہ جو ہے علامہ اقبال کا یوم اقبال جب منایا جا رہا تھا، اس کے اجلاس کی انہوں نے صدارت کی، اور اپنے افتتاحی کلمات میں ان کو خراج تحسین پیش کیا اقبال کو. انہوں نے لفظ شاعر اعظم استعمال کیا، شاعر اعظم. اور ان کے بعد ڈاکٹر عبداللطیف بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کو بھی عثمان علی خاں صاحب وظیفہ دے کر لندن بھیجے تھے پڑھنے کے لیے، اور یہ معاہدہ تھا کہ 10 سال سے پہلے ریزائن نہیں کرنا عثمانی یونیورسٹی سے. تو ان عبداللطیف صاحب نے انگریزی میں علامہ اقبال پر تقریر کی اس میں. اور بہادر یار جنگ اور مخدوم محی الدین اور ایک شاعر، 2-3 شاعر ہیں جنہوں نے منظوم جو ہے خراج تحسین پیش کیا اقبال کو. تو یہ یوم اقبال تھا، لیکن صرف 3 ہی مہینے کے بعد 9 اپریل کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا. حیدرآباد میں وہ پہلا یوم اقبال تھا جو منایا گیا تھا، اور 3 مہینے کے بعد اپریل کی 9 تاریخ کو علامہ اقبال کا بھی انتقال ہونے کی جب خبر یہاں پہنچی، جشن منایا جا رہا تھا تو صبح کے وقت میں تھا. اب جلسہ تعزیت منایا جا رہا ہے تو سرے شام زمرد محل میں جو ہے منایا گیا. اور زمرد محل میں ہمارے محترم غلام مردانی صاحب نے شرکت کی. کا بہت چھوٹے تھے ہوں گے، لیکن آپ کی یادداشت میں جو باتیں ہوں. تو اس جلسہ تعزیت کی صدارت سروجنی نائیڈو نے کی تھی. پہلے جلسے کی صدارت تو اعظم جاں کیے تھے. یہاں جو ہے سروجنی نائیڈو بہت متاثر تھیں اقبال سے. سروجنی نائیڈو بہادر یار جنگ سے بہت چاہتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے. ان کے علم کے بارے میں ان کو بڑی، حالانکہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، پڑھے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہندو مسلم فرقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. سب جو ہے ایک دوسرے کے اجتماعات میں شریک ہوتے تھے. اور خود اقبال کا جو پیام ہے وہ انسان دوستی پر ہیومنزم
اور عالمی برادرہڈ کے بارے میں انہوں نے پیام دیا ہے. اسی لیے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا انہوں نے کہا. تو ایسے جلسہ تعزیت زمرد محل میں ہوا. اس میں بھی اس زمانے کے جو نامور اساتذہ تھے ڈاکٹر یوسف حسین صاحب، ڈاکٹر ذاکر حسین کے جو بھائی تھے، اور مصنف روح اقبال ہیں. وہ اقبال کی چند بنیادی کتابیں جو اقبال کو سمجھنے کے لیے ہم کو پڑھنا پڑتا ہے، وہ ہے ان میں سے ایک کا شمار روح اقبال ہے، جس کو ڈاکٹر یوسف حسین صاحب فلسفے کے استاد عثمانیہ یونیورسٹی میں تھے، انہوں نے وہ کتاب لکھی، یوسف حسین خان. اور دوسری کتاب خلیفہ عبد الحکیم جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ فلسفے کے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی فکر اقبال. انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ میں اپنی کتاب کا عنوان فکر اقبال رکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، اچھی مبسوط کتاب ہے 700 صفحے کی، ایک جلد میں جو پرانی ہے ہمارے پاس. تو وہ دوسری کتاب ہے فکر اقبال. انہوں نے کیوں نام دیا اس کو؟ اس لیے دیا کہ اقبال کی فکر ایک دھارے پہ چلتی ہے، صراط مستقیم پر چلتی ہے، کوئی منحنی راستہ نہیں طے کرتی کہ اس وجہ سے ان کو افکار اقبال کہنا پڑے. افکار اقبال کے بجائے فکر اقبال انہوں نے نام دیا. تو اس طرح سے دو بنیادی کتابیں اقبال کے بارے میں حیدرآباد میں رہنے والے اسکالرس نے لکھی، اور آج بھی ریفرنس کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے. ہاں. اس کے بعد حیدرآباد میں پہلے تو جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا 3 مہینے کے بعد، لیکن اس سے پہلے ہی اقبال کے کلام کو حیدرآباد میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. ایک تو آپ نے سنا ان دونوں کے نام، اور ان کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جس میں ڈاکٹر رضی الدین صدیقی ہیں، جو بڑے میتھمیٹیشین تھے، جن کو نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا. وہ قائد ملت بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کے گھر پر درس اقبال ہر ہفتے کو دیا کرتے تھے. ہفتے میں ایک دن جیسا یہاں ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے بیگم بازار میں بیت الامت میں ہوا کرتا تھا، جس میں ڈاکٹر غلام دستگیر رشید فارسی کے استاد، بہت سارے یہاں لوگ ان کو دیکھے ہوئے ہوں گے. مجھے بھی وہ شرف حاصل ہے ان کی دلچسپ شخصیت کا. نظام کالج میں پرشین کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، پھر یہاں سے ان کا ٹرانسفر ہوا، عثمانیہ یونیورسٹی گئے. ہاں مصنف آثار اقبال، مصلی بھی تھے. اچھا، یہ میرے معلومات میں اضافہ ہے کہ یہاں کے مصلی بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر غلام دستگیر رشید وہاں درس دینے والوں میں سے ہوتے تھے. یہ ایک خصوصی نشستیں ہوتی تھیں، لیکن اقبال کو عوامی شاعر بنانے میں جو شخصیت نے حصہ سب سے بڑا رول ادا کیا ہے وہ قائد ملت بہادر یار جنگ کا ہے. قائد ملت بہادر یار جنگ نے کیا کیا؟ اپنے ہی ایک نواب حسن یار جنگ تھے، حسن یار جنگ نے بزم اقبال قائم کی. بزم اقبال کے جلسے جیسا یہاں پر ہم انتخابات ہونا شروع ہوتے ہیں تو پورے اضلاع کا دورہ کرتے ہیں، ہمارے لیڈرز جاتے ہیں. تو اس زمانے میں علامہ اقبال کے کلام کو عام کرنے کے لیے پورے نظام اسٹیٹ کے 16 ڈسٹرکٹ میں بہادر یار جنگ جاتے تھے، حسن یار جنگ کو ساتھ لے جاتے. تو ایک عوامی مقبول شاعر بنانے میں بہادر یار جنگ کا بنیادی رول رہا. اس کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو سید خلیل اللہ حسنی صاحب نے کیا. سید خلیل اللہ حسنی صاحب بھی ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے جبکہ ان کی عمر 16-18 سال کی تھی. تو وہاں وہ استفادہ کرتے تھے بہادر یار جنگ سے، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی سے، غلام دستگیر رشید سے استفادہ کرتے. تو پھر ہم ان کو یاد کرتے تھے قائد محترم کے نام سے، اقبال ہمارے خلیل حسنی صاحب کو. تو یہ دوسری شخصیت ہے
جو اقبال کے کلام کو اپنی تقریروں میں مرصع نگینوں کی طرح جو ہے جڑتے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا مضمون ایک شعر میں انہوں نے ادا کر دیا. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. غالب نے جیسا کہا تھا, دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا میرے دل میں ہے. تو ایسا برجستہ جن لوگوں نے بہادر اعظم کو سننے والے تو نہیں رہے اب, لیکن خلیل اللہ حسنی صاحب کی تقریر میں برابر یہ سوز و گداز, اور جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تقریریں بہت سارے آپ لوگ سن چکے ہیں. تو عوامی شاعر بنانے میں ان دونوں نے پھر بعد میں انہی کی قائم کردہ 1959 عیسوی میں اقبال اکیڈمی نارائن گوڑا مدینہ منشن میں قائم کی گئی. وہاں پر ابتدا میں 4-6 الماریاں تھیں, اور وہ کام خلیل اللہ حسنی صاحب نے ان کی بولنا چاہیے کہ شناسائی ظہیر الدین احمد صاحب کو منتخب کیا, اور ظہیر الدین احمد صاحب نائب صدر اقبال اکیڈمی رہ کر الحمدللہ ہیں, لیکن اب صحت ٹھیک نہیں رہتی. یہاں کی محافل اقبال شناسی جب غلام یزدانی صاحب نے شروع کی تو ابتدائی 2 سال ظہیر الدین صاحب مسلسل یہاں پر لیکچر دیتے رہے, اور جو بھی صدی تقاریب 2 صدی تقاریب میں میں نے شرکت کی, جو مجلس استقبالیہ بنتی تھی غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب اس میں شریک رہتے تھے, ان کو منتخب کیا جاتا تھا. اور عابد علی خان صاحب, آپ ڈاکٹر رحیم الدین کمال اور اینی میری شمل جرمنی کی اسکالر سب جو ہے اقبال اکیڈمی حیدرآباد آئے, اور انہوں نے سعید بن محمد نقش بہت اچھے آرٹسٹ تھے, وہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے جو شعر ہے نا اقبال کا, اس کو انہوں نے ایک بہت بڑی اچھی پینٹنگ جو ہے تیار کی تھی. وہ ڈاکٹر عالم خود میری صاحب کے بڑے دوست تھے. تو بہرحال زمانہ گزر رہا ہے, شخصیتیں گزر رہی ہیں, لیکن ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اقبال اکیڈمی جو ہے اب تک تقریباً 65 کتابیں جو ہے اقبالیات پر لکھ چکی ہے, شائع کر چکی ہے, اور تقریباً 30 سال سے ہر سال 2 اقبال نمبر نکلتے ہیں, اور اس میں بہت سارے اہل علم کے مضامین ہوتے ہیں. لیکن ادھر چند دن سے اس میں irregularity آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے لکھنے والے ہم کو مل نہیں رہے. کوئی ایسی شخصیتیں آئیں اہل علم کہ وہ آئیں اور اپنے رشحات قلم سے اس کو جو ہے آگے بڑھائیں. تو اور بعد میں ہمارے غلام یزدانی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اقبال کو مسلسل تعارف کرانے کے لیے یہاں ویکلی میٹنگز انہوں نے آراستہ کی, جس میں ابھی انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ 200 لیکچرز دیے ہیں, جس میں ہمارے مستر مجاز ہیں نمبر 1, پھر جو ہے عقیل ہاشمی صاحب ہیں, پروفیسر عقیل ہاشمی ہیں, ضیاء الدین شکیب ہیں, اور ڈاکٹر اوصاف احمد ہیں. جی اب ہمارے افتخار بھائی, میں ان کے سارے میں نام لے رہا ہوں, سمجھ کے آپ بھی ہیں بول رہے. تو بہرحال اس خادم نے بھی جو بھی ہو سکتا ہے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہادر یار جنگ, سید خلیل اللہ حسینی, ظہیر الدین احمد, ڈاکٹر عالم خود میری, پروفیسر سراج الدین, پروفیسر ڈاکٹر میر ولی الدین, پروفیسر صلاح الدین, اور پروفیسر خلیفہ عبدالحکیم, ڈاکٹر رضی الدین صدیقی, یہ سب لوگ جو ہے علامہ اقبال کے چاہنے والے, اور ان کے فکر و فلسفے پر انہوں نے روشنی ڈالی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوانوں کو فکر اقبال کی طرف, اس لیے کہ اقبال کی فکر میں, اقبال کے کلام میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے, سیرت طیبہ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں. تو ایسی فکر جو قرآن جیسے ابدی اللہ کا پیام ہے, اس سے مستفیض ہو کر اقبال نے جو ہے نظمیں کہی ہیں.
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کسی بات کی اگر ترجمانی کی ہے تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کی بوسہ مجھ سے نصیب نہ کرے. انہوں نے ایسی اپنے حق میں بد دعا کی. آپ اندازہ لگائیے, یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی قرآن سے ہٹ کے, سیرت طیبہ سے ہٹ کر کوئی بات انہوں نے نہیں. شوق میری لئے میں ہے, شوق میری نئے میں ہے, نغمہ اللہ میرے رگو پہ. قرآن سے ہٹ کے میں نے کوئی بات نہیں کی. اقبال نے دعویٰ کے ساتھ کیا. اس کو ہم جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے اس کو ضائع نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگوں نے جس محنت اور دلچسپی کے ساتھ اس سرمایہ کو اکٹھا کیا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بڑے اپنے نونہالوں کو ترغیب دیں کہ وہاں جائیں, واقف ہوں, فکر اقبال سے واقف ہوں, مطالعہ کریں. یقیناً اسلام آپ کو کوئی سنسکرت, ہندی, فزکس, کیمسٹری, زولوجی, باٹنی کچھ بھی پڑھنے سے نہیں روکتا. لیکن جہاں آپ کو یہ علوم حاصل کرنا ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے ہیریٹیج سے, اپنے ورثے سے واقف ہونا ضروری ہے, اپنی نسل کو واقف کرانا ضروری ہے. خصوصاً آج کے دور میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز خطرہ ہے. ہماری کتابیں مسمار کی جا رہی ہیں, ہماری تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے, ہمارے ہیریٹیج کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے یہ امت, جو ساری امت ایک قرآن, ایک سیرت طیبہ کے رکھنے کے باوجود آج مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. اور RSS والے امریکہ جا کر وہاں پر جو ہے ایک ہندوؤں کو اکٹھے کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. آپ نے 2-4 دن پہلے اخبار میں پڑھا ہو, وہ کوشش کر رہے ہیں. اور ہم جو ہیں کہ تفرقہ بازی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. تفرقہ بازی کو ختم کرنا ہوگا. اور اقبال کے جو حیدرآباد سے جو تعلقات رہے, اقبالیات کے تعلق سے, آج ہم کو نوجوانوں میں وہ دلچسپی محسوس نہیں ہوتی کہ جو کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ اپیل کروں گا آپ تمام حضرات سے کہ فکر اقبال کو عام کرنے کی کوشش کی جائے. ان محافل میں نوجوانوں کو لے آئیں اور ہمارے نوجوانوں کو اردو اور فکر اقبال سے واقف کرانے کے لیے اور بھی جو ادارے شہر میں کام کر رہے ہیں, پرانے شہر میں ہے, مکہ مسجد میں اہتمام کیا گیا ہے, اور ہمارے عیاض شیخ ایک نوجوان اقبالیات سے واقفیت رکھنے والے ہیں, یہ اس علاقے میں کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اہم ورثے کو جو ہے ہم اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری نسل ان سے بخوبی واقف ہو جائے. عزیزان گرامی, یہ بات اہل حیدرآباد کے لیے بڑی اہم ہے کہ ڈاکٹر غلام دستگیر رشید صاحب نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا تھا کہ وہ بہادر یار جنگ سے انہوں نے سنا تھا کہ میں بہادر یار جنگ کے دل کی یہ خواہش ہی تھی کہ اقبال شعر کس طرح سے آمد ہوتی ہے, کس طرح سے وہ پڑھتے ہیں, کس طرح سے ان کو جمع کیا جاتا ہے, جاننا چاہتا ہوں.
بہادر یار جنگ لاہور جاتے ہیں. لاہور جا کے علی بخش ان کا جو خادم تھا اس سے خواہش کرتے ہیں کہ میں علامہ کو شعر کہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ خادم خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ جو نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کی جو خوابگاہ ہے، جو بیڈ روم ہے، اس سے متصل روم میں آپ رات میں آرام کیجئے، میں جب آپ کو اٹھاؤں گا، بیدار کروں گا تو آپ اٹھ جانا. تو چنانچہ خدا بخش کی ہدایت کے مطابق بہادر یار جنگ متصل کمرے میں آرام کر رہے تھے. صبح 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت تھا کہ اقبال اٹھ چکے تھے. ان کا خادم جو ہے بہادر یار جنگ کو بیدار کرتا ہے، اب آپ یہاں بیٹھ کے نظارہ کیجئے. تو چنانچہ وہ حسب ہدایت بہادر یار جنگ اس کمرے میں منتظر رہے. پہلے تو اقبال نے بہت ہی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی، اور نماز بھی جو پڑھتے تھے بلند آواز سے تہجد کی. نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہی ہیں، ایک زار و خطار آنکھوں سے ریلا بہہ رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں. گرتے گرتے ایسا سمجھے کہ ان کے کپڑے بھیگ گئے، اور اس کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. اور بآواز بلند اٹھنے کے بعد اشعار گنگناتے ہیں. تو پھر وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں یادداشت سے. یہ نظارہ دیکھا بہادر یار جنگ نے. تو آپ بھلا بتائیے کہ جو شاعر قرآن اور سیرت طیبہ سے ہٹ کر اس نے شعر نہیں کہے ہیں، گر دلم آئی نے، اگر میرا جو ہے، اگر میں قرآن سے ہٹ کر اگر میں نے کچھ بات کی ہے تو اللہ مجھے محروم کر دے دیدہ سے. تو ایسے عاشق رسول علامہ اقبال کے جو جن کا کلام قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. اب اس میں یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ انسان تھے، وہ کوئی نبی نعوذ باللہ یا کوئی وہ درجے پہ نہیں تھے، وہ عام انسان کی طرح تھے. لیکن ان کا محبت کا سرچشمہ اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، ان سے محبت تھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غلو نہ کریں. ہم کسی کی غلو میں نہیں پڑتے. یقیناً وہ انسان تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں. اقبال بھی انسان تھے، لیکن ایسا انسان جو 15 سال کی عمر سے انجمن حمایت اسلام میں سالانہ فنکشن ہوتا تھا، اس میں جو ہے اشعار سناتے تھے اقبال. سب سے پہلے انہوں نے سنائی نالہ یتیم. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، سارا مجمع رو رہا ہے، سارا مجمع رو رہا ہے. اور بعد میں شکوہ جو سنایا انہوں نے حمایت اسلام کے جلسے میں، اور کس کی موجودگی میں؟ اپنے والد کی موجودگی. تو اور جو باتیں جو رہ گئی ہیں وہ یہ کہ جب وہ حیدرآباد میں 1986 عیسوی میں ہم یوم اقبال منائے، تو اس میں کیسے کیسے لوگ آئے. اس میں 2 لوگوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک ہیں بھوپال کے ممنون حسن خان صاحب، جو اقبال کے خادم بھی تھے، اور انہوں نے بانگ درا کو ترتیب اور تدوین کے لیے ان کی خدمات لی تھیں. اور بھوپال آ کے اقبال جس گھر میں ٹھہرتے تھے ممنون حسن خان صاحب کے مکان میں، اس کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ ارجن سنگھ نے یادگار اقبال کے لیے محفوظ کر دیا. اقبال کی یادگار کے طور پہ اس مکان کو جس میں اقبال ٹھہرا کرتے تھے بھوپال میں محفوظ کر دیا گیا. ارجن سنگھ کے بعد جو وزیر اعلیٰ بنے ان کا نام اوہرا کچھ تھا. تو وہ صاحب بھی انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق شاہین لگایا، شاہین نصب کیا. شاہین اقبال کا وہ پسندیدہ پرندہ ہے جو بہت بلند اڑتا ہے، نہ صرف بلند اڑتا ہے بلکہ غیرت مند ہوتا ہے.
اس کی کیفیات غیرت مند پرندے کی سی ہیں اور بڑی پرواز لے کے اڑتا ہے، بڑا طاقتور پرندہ ہے. اس کو بھوپال میں نصب کیا گیا. جی دوسروں کا شکار نہیں کھاتا، وہ خوددار ہے. وہ کسی اور کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا بلکہ اپنا شکار خود تلاش کرتا ہے. اور اس کے بعد جو حیدرآباد میں 1986 میں ابھی NTR کا میں نے ذکر کیا، وہاں پر سیکریٹریٹ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ شاہین وہاں پر نصب ہے، لیکن اس کی شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے. اس کی ضرورت اس کرنے کی ضرورت ہے کہ شایع نشان ایک یادگار جو ہے قائم ہو جائے. یہ بات تھی. اور اس میں ہمارے پاس جو لوگ آئے تھے اس میں اقبال کے شاگرد جن کا نام تھا ڈاکٹر تارا چرن رستوگی. ڈاکٹر تارا چرن رستوگی اقبال کے شاگرد تھے، آسام میں رہتے تھے، لیکن وہ حیدرآباد ہماری دعوت پر، اقبال اکیڈمی کی دعوت پر وہ تشریف لائے تھے. اور میں نے یہ بات تو بتائی کہ اندرا گاندھی کی ہدایت پر پنڈت روی شنکر نے اس ترانے کی دھن بنوائی تھی. سارے جہاں سے اچھا حب الوطنی اور مشترکہ تہذیب کے جذبات سے سرشار ہو جب یہ ترانہ نمائش میدان کے ہال میں پڑھا گیا، میں وہاں موجود تھا. یقیناً ہمارے یہ بزرگ بھی تھے کہ ایک سردار جی جو ہے آئے تھے پنجاب سے، انہوں نے اپنی آواز خوش الہان آواز میں ایک ترانہ پڑھا. ترانہ پڑھنے کے بعد باقی پروگرام ملتوی کر دیا گیا. وہ اتنا مؤثر تھا کہ اس کے بعد کوئی اور پروگرام جاری رکھا نہیں جا سکتا تھا. لیکن افسوس کہ اقبال اکیڈمی میں بھی اس کا کیسٹ موجود نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا. تو اقبال کے بارے میں ہندوستان میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کیا سوالات اٹھانے والوں کو یہ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ اقبال کے کلام میں انسان دوستی، عالمی بھائی چارہ اور اتحاد کا پیغام ہے. گرو نانک، رام، گوتم بدھ، بھرتری ہری کو خراج عقیدت اقبال نے پیش کیا، اپنے مذہبی رواداری کو اجاگر کیا ہے. تو ہندوستان کے تناظر میں، آج کے تناظر میں ہم کو یہ چیزیں بھی پیش کرنی ہے کہ اقبال کے پاس کتنی رواداری تھی. لوگ کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے، میں وہ کچھ دیر کے بعد ذکر کروں گا، یہ مذہبی رواداری سے جو ہے کیا آیا تھا، سیکولرزم عبارت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کے پیام کو مزید تقویت کے ساتھ ہم کو جو ہے دنیا میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور اقبال کو جس طرح سے بھوپال میں اقبال پارک، اقبال میدان کے علاوہ شاہین کا مجسمہ نصب ہے. اقبال کی شاعری میں شاہین طاقتور، خوددار اور بلند پروازی کا علامتی مظہر ہے. اور ساتھ ساتھ ارجن سنگھ صاحب نے اس وقت، پتہ نہیں یہ جاری ہے نہیں جاری ہے، کہ 50,000 روپئے سالانہ اقبالیات پہ کام کرنے والوں کو انعام کے طور پر مختص کیے گئے تھے. یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا مدھیہ پردیش کی یونیورسٹی میں یہ پروگرام جاری ہے کہ نہیں جاری ہے. تو یہ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی غالباً آپ کے سامنے سنایا تھا کہ ہم ڈاکٹر رضی الدین صدیقی سے مجھے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا. پاکستان گیا تھا 1986 میں، تو وہاں پر پلیٹینم جوبلی تقاریب عثمانیہ کی منائی جا رہی تھی. ان پلیٹینم جوبلی کی تقاریب میں جیسا پروگرام ہوتا ہے کہ ایک سیمینار ہوتا ہے، پھر کچھ موسیقی کا پروگرام ہوتا ہے، کچھ ڈرامہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے معین اختر صاحب بھی تشریف لائے اور ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب بھی تھے. ان کو دیکھ کر مجھے بے تحاشا ان سے گلے مل کر جو ہے، لیکن عمر جو ہے ان کی تقریباً 90 سال کی تھی. تو بے چین یہ تھے کہ جلسے میں بار بار مقرر کا نام لیتے، اٹھ کھڑے ہوتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ان کو فارغ کر دیا جائے، لیکن ناظم اجلاس چاہتا تھا کہ بھئی وہ آخر تک بیٹھے رہیں، کیونکہ ان کی بزرگ شخصیت کی وجہ سے لوگ سنیں گے، بیٹھیں گے. تو بہرحال ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ فوٹو بھی میں نے کھنچوائی، وہ موجود ہے میرے پاس.
بہت بڑے آدمی تھے ڈاکٹر ضیاء الدین صدیقی، اقبالیات کے ماہر، میتھمیٹیشین جی۔ دوسرا پروگرام موسیقی کا چلا، تو اس کے کنوینر جو ہے معین اختر صاحب تھے۔ تو معین اختر صاحب چونکہ مہاجر، آپ کے ضیاء الحق کے زمانے میں مہاجر موومنٹ جو پاکستان میں سندھ میں اور کراچی میں شروع ہوا، اس میں یہ ہوا کہ اتنی نفرت آپس میں بیٹھی کہ مہاجر پنجابی سے نفرت کرے یا پٹھان مہاجر سے نفرت کرے۔ افسوس ایک اسلام کا نام لینے والے انہوں نے اس طرح سے کیا۔ تو بڑی درد کے ساتھ معین اختر نے کہا ایک زمانہ تھا کہ ہم اقبال کو اقبال اعظم کہتے تھے، ساری دنیا کا شاعر کہتے تھے، شاعر اعظم کہتے تھے، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ شاعر اسلام کہہ کر اس کو محدود کر دیا گیا، اور پھر ایک وقت آیا اس کو کہا گیا کہ شاعر پاکستان۔ ہندوستان والے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، دنیا کوئی نہیں، ان کو محدود کر دیا شاعر پاکستان بنا کر۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں ہی مہاجروں نے کیا کیا، ان کو شاعر پنجاب بنا کر رکھ دیا۔ مزاح کرتے ہوئے اس نے کہا معین اختر نے، اس شاعر اعظم کو، اس انسان دوستی رکھنے والے شاعر کو، شاعر اسلام کو کہیں کرتے کرتے شاعر پنجاب سے گھٹا کر شاعر سیالکوٹی نہ بنا دیں، یعنی ان کی پیدائش کی جگہ سیالکوٹ ہے، اتنا محدود نہ کر دیں ان کو۔ کتنی یہ جو ہے ہماری بدنصیبی ہے کہ اقبال جیسا شاعر ہمارے درمیان ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اقبال کے پیام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کہا تھا کہ ہمارے مقررین کافی تیاری سے آتے ہیں، طبیعت چاہتی ہے کہ اگر یہ نماز مغرب کا وقت نہ ہو تو ایسے خیالات کو سننے کی محفل میں ہم گھنٹوں بیٹھے۔ بہرحال آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان محافل میں شرکت کرنے والے اور مقررین کی کتنی قدردانی ہے۔ صرف 2-3 منٹ لوں گا آپ کے۔ مجھ سے افتخار صاحب نے پوچھا کہ زمرد محل کے جلسے میں آپ کی عمر کیا تھی، تو ہوا یہ کہ ہم 6ٹھی جماعت میں تھے، تو شکوہ جواب شکوہ جو ہے اس زمانے میں معمولی رف پیپر کے اوپر پرنٹ ہو کے معمولی ٹائپ ہوتا تھا، وہ بچوں میں بعض جو جذباتی تھے وہ لا کے تقسیم کرتے تھے، تو وہ شکوہ جواب شکوہ اس وقت عام نہیں ہوا تھا، تو ہم جو ہے اس سے کچھ جذبات ہمارے پھڑ کے، اور جب علامہ اقبال کے بارے میں کچھ بات ہوتی تو اب 6ٹھی جماعت میں رہ کے اب وہ جلسے سے اب کتنا استفادہ کرے ہوں گے آپ اس سے اندازہ لگا دیجیے۔ 45 میں میٹرک میں تھا، تو اس زمانے میں سمجھتا ہوں 6ٹھی 7ویں جماعت 5ویں جماعت کا تھا میں، اور ہمارے چونکہ بزرگ جا رہے تھے اس کے اندر ہم بھی چپک گئے ان کے ساتھ اور جا کے شریک ہو گئے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ ذکر آیا کلام مجید کا، تو دستگیر رشید صاحب نے انوار العلوم کالج میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں شرکت کر کے فرمایا تھا انہوں نے کہ جو آپ نے ذکر کیا علامہ کے مطالعے کا کہ قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، تو وہ قرآن محفوظ کر لیا گیا ہے جس پر کہ ان کے آنسو ہیں۔ یہ بھی جو ہے وضاحت کرنا چاہتا تھا میں۔ نوبل پرائز وننگ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ان سے امتیاز بڑھتا گیا، ورنہ بین الاقوامی طور پہ دیکھیے ان کا مقام شاعر سے زیادہ فلسفی کا ہے، اور وہ ایسے فلسفیوں کو جو دنیا میں مختلف نظریات پھیلائے تھے ان کی نفی کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ ڈانٹے، گوئٹے، کیا نام ہے اسے مجھے یاد نہیں ہے، مسولینی، یہ جو فلاسفر تھے ان کے فلسفے کی نفی کرنے میں بین الاقوامی طور پہ ان کو یعنی شاعر سے زیادہ ایک فلسفی کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کی شعر اشعار اور افہام تفہیم دین کے بارے میں اس سے آپ ہم استفادہ کریں گے، لیکن جو فلسفیوں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں، گوئٹے یا ڈانٹے سمجھاتا، ہاں نہیں کون سا فلسفی تھا ڈانٹے، مسلم، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اب
تو ساری دنیا میں بات پھیل گئی ہے. تو اس طریقے سے اس کے بارے میں میں کہنا چاہ رہا تھا. یہ NTR نے جو شاہین کا پتلا لگایا یہ خالی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں لگایا، بلکہ NTR نے کلام اقبال سے کافی استفادہ کیا ہے اور اس کا مظاہرہ اس جلسے میں ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا 1986 میں ہوا ہو. اور اس وقت کمل بین جوشی شاید گورنر تھی، گورنر کمل بین جوشی تھی، وہ آئی تھی صدارت کی اس سے. اور پھر اور یہ جو ہے بدقسمتی دیکھیے، یعنی اقبال اکیڈمی کی کوششوں میں ہماری خواتین بڑا حصہ لیتی تھی. چنانچہ جلسہ گاہ میں پردہ ہوتا تھا اور اس کے پیچھے سب خواتین، اور ایسی نامور خواتین میں ان کے نام آپ سے لے تو ٹائم نہیں ادا ہوں گی کہ وہ خواتین آ جاتی تھیں اور برابر اقبال کے. اب آج جو ہے اقبال کے کلام مجھے پتہ نہیں ہے کہ خواتین اس سے کچھ استفادہ کرتی. بدقسمتی سے ہمارے بعض حضرات جانتے ہیں، افتخار صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سروے کیا گیا 140 مدارس کا، تو دینی تعلیم نہیں ہے پرانے شہر میں. یعنی انگریزی مدارس، انگلش میڈیم مدارس ہیں، دینی تعلیم نہیں، مسلمان چلا رہے ہیں، دینی تعلیم نہیں ہے. تو یہ حال ہے. تو اب دینی تعلیم کا یہ حال ہے، تو اب اقبال اور ہمارے غالب یا بڑے بڑے جو شعراء ہیں اور ان کے کارناموں سے وہ کس طریقہ. میں اور مزید اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اقبال کے انتقال کے وقت انہوں نے جو کہا تھا کہ برلبوس، یاد ہے؟ ہاں، یہ ان کا کسی کو یاد ہے تو سنائیں کہ وہ جب رحلت کر رہے تھے تو انہوں نے آخری جو دیگر دانا راز آیت کے نایت، ہاں برآمد روزگاری ای فقیر ہے، ہاں بولیے تو سمجھائیے. دیگر دانا راز آیت کے نسیم عزیزات آیت کے نا آیت، ہاں نسیم عزیزات آیت کے نایت. اس کا آپ کو یاد ہے نسیم عزیزات آیت کے نایت، برآمد روزگاری ای فقیر ہے، روزگار زمانے کو کہتے ہیں. یہ جہاں آپ نے ابھی محترم میزانی صاحب سے سنا، خواتین کا بھی جو رول رہا ہے اس میں ہمارے محترمہ بشیر النساء بشیر اس زمانے کی بڑی شاعرہ تھیں، اور ان کے ہسبینڈ ضامن علی غازی صاحب کنٹریکٹر تھے. تو انہوں نے دبیر پورے میں ان کا مکان تھا اور اس کے سیلار میں بہت ساری جو ہے کتابوں کی الماریاں بھری ہوئی تھیں. تو وہ خود اقبال کی پرستار تھیں اور بہادر اعظم کی پرستار تھیں. انہوں نے ہمارے ایک الماری اور کچھ کتابوں کے ساتھ اقبال اکیڈمی کو دیا ہوا ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے. اور اسی طرح آج الحمدللہ اقبال اکیڈمی کے تحت ہم یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان بچے ہمارے بلانے پر وقت نہیں نکال سک رہے ہیں، نہیں آ سک رہے ہیں. تو ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ان کے اسکولوں کو جا کر مہینے میں ایک دفعہ تقریباً 20 اسکول ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جہاں جا کر میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کالج کے بچوں کو اقبال فہمی سے متعارف کرانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. اور اس میں بھی ماشاءاللہ لڑکیاں بڑی دلچسپی سے حصہ لے رہی ہیں. وہ مقابلے میں آتے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ، ماشاءاللہ صحیح تلفظ کے ساتھ، اور بڑی دلچسپی سے نہ صرف لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بلکہ بہت سارے کلام کو وہ یاد کر رہی ہیں. اور الحمدللہ اقبال اکیڈمی کا یہ کام میں سمجھتا ہوں آئندہ 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ کافی طالب علم اور طالبات جو ہے اس کا مظاہرہ کریں گے، ان کے مقابلے رکھے جائیں گے، اور ان لڑکیوں کو اور لڑکوں کو خاطر خواہ انعامات سے نوازا جائے گا تاکہ کلام اقبال سے وہ استفادہ کر سکیں. اگر اور کوئی سوال ہے تو مختصر. تو اب اذان ہونے والی ہے. اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک سلیم. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے مرتبے کو بلند کرے اور فکر اقبال سے ہم کو استفادے کی توفیق ہو. ہم میں اتحاد و اتفاق قائم کر اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے.
نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.